بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازم چاندی کی ایک قاب میں بادام کا حلوہ اور چاندی کے ایک نقشین کٹورے میں شربت انار لے کر آیا اور تپائی پر عمرو کے سامنے رکھ دیا۔ عمرو نے دونوں چیزوں کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، میاں قصہ یہ ہے کہ امیر حمزہ کی مسلسل غیر حاضری سے لشکر بد دل ہو رہا ہے۔ سب نے مل کر مجھے ان کی تلاش میں جانے پر مجبور کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ لقا فرامرز اور بختیارک کے تعاقب میں طلسم 1000 شکل میں گئے تھے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ ذرا حساب لگا کر بتاؤ کہ مجھے کس سمت جانا چاہیے۔ بہت بہتر چچا جان، ہم ابھی معلوم کرتے ہیں، بڑے بھائی نے کہا اور چھوٹے بھائیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں فال اور نجوم کے حساب میں لگ گئے۔ کوئی کتاب دیکھنے لگا، کوئی قرعہ پھینکنے لگا اور کوئی کاغذ پر جمع تقسیم کرنے لگا۔ عمرو نے موقع غنیمت جان کر حلوے صاف کرنا شروع کر دیا۔ جتنی دیر میں عمرو نے حلوہ اور شربت ختم کیا، اتنے میں تینوں بھائی بھی اپنے حساب سے فارغ ہو گئے۔ عمرو نے ڈکار لے کر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، کیا معلوم ہوا؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، لقا فرامرز اور بختیارک زندہ ہیں اور ایک مضبوط طلسم میں محفوظ ہیں۔ امیر حمزہ بھی خیریت سے ہیں، انہوں نے 1000 شکل کے سارے طلسم برباد کر دیے ہیں، بس وہی ایک باقی بچا ہے جس میں لقا وغیرہ ہیں۔ ایک زبردست جادوگر اور عیار اس طلسم کا محافظ ہے، نام اس کا ابن ادنا ہے۔ ایک بزرگ کے بھیس میں اس نے امیر حمزہ کو بہکا دیا ہے اور وہ اب شمال کی جانب سے لشکرگاہ کی جانب واپس آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اب میں چلتا ہوں، عمرو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں ملازم آ کر چاندی کی وہ قاب اور کٹورا اٹھانے لگا جس میں حلوہ اور شربت لے کر آیا تھا۔ عمرو نے اس کا ہاتھ روک کر دونوں چیزیں غور سے دیکھیں اور پھر انہیں اپنی زنبیل میں ڈالتے ہوئے بولا، ہیں تو دونوں گھٹیا اور معمولی، مگر سفر پر جا رہا ہوں، کام آئیں گی۔ ملازم نے بے بسی کے ساتھ تینوں بھائیوں کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں مچکاتے ہوئے مسکرانے لگے۔ عمرو تیر کی طرح خیمے سے باہر نکل گیا۔ امیر حمزہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے لشکرگاہ کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ فاصلہ دم بدن کم ہو رہا تھا۔ ایک بلندی طے کرتے ہوئے وہ اچانک رک گئے۔ ان کا لشکر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ شکلیں بے شک اب بھی نہ پہچانی جا سکتی تھیں، لیکن چلتے پھرتے ہوئے جانور اور آدمی صاف دکھائی دیتے تھے۔ امیر حمزہ کا چہرہ کھل اٹھا، انہیں یقین ہو گیا کہ بے شک یہ انہی کا لشکر ہے۔ بلندی سے اتر کر وہ پھر آگے بڑھنے لگے، مگر ابھی 10 قدم بھی نہ چل پائے تھے کہ ایک چیز کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ لمبا، پتلا اور مننچو جیسا ایک شخص ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہرن کی طرح ترارے بھرتا سامنے سے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس شخص کو پہچاننے میں امیر حمزہ کو بالکل دیر نہ لگی۔ ان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنے والا ان کے بچپن کا یار عمرو عیار تھا۔ وہ اسے بغل گیر کرنے کے خیال سے اپنے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ عمرو ناگواری کے ساتھ ان سے کئی قدم کے فاصلے پر رک گیا اور انہیں خاموشی کے ساتھ اجنبی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ امیر حمزہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے برا مانتے ہوئے اس سے کہا، عمرو بھائی، تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا یا کسی سے لڑ کر آ رہے ہو؟ تمہیں مجھ سے ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ عمرو نے روکھے پن سے جواب دیا، میرا راستہ چھوڑ دو، بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اچھا یار، ختم کرو نخرے کو۔ امیر حمزہ نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لو ایک خوشخبری سنو، میں طلسم 1000 شکل تباہ کر کے آیا ہوں۔ خدائی کا دعوے دار زمرد شاہ باختری ماہ فرامرز اور بختیارک مردود کے جہنم واصل ہوا۔ اب ہم کل ہی وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا، تو یہ کام تم نے کر ڈالا؟ عمرو نے منہ چڑھا کر کہا، ہم نے تو سنا تھے کہ اس کا صحرا امیر حمزہ کے سر بندھے گا۔ ابے گاؤدی، امیر حمزہ نے بگڑتے ہوئے کہا، تو پھر کیا میں حمزہ نہیں کوئی اور ہوں؟ ہرگز نہیں، عمرو نے بھی چیختے ہوئے کہا، یا تو تم امیر حمزہ نہیں، اور اگر ہو تو ہرگز تم نے طلسم 1000 شکل کو مکمل طور پر برباد نہیں کیا۔ آخری طلسم باقی ہے اور لقا فرامرز اور بختیارک اس میں محفوظ ہیں۔ عمرو، امیر حمزہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، تو گھاس کھا گیا ہے یا تجھے کسی نے بہکایا ہے؟ واپس لشکر میں چل، وقت نہ خراب کر۔
میں تجھے اطمینان سے ساری تفصیل بتاؤں گا، بس آپ لشکر میں تشریف لے جائیے، مجھ سے زیادہ نہ سر کھپائیے۔ عمرو نے ایک طرف کو ہٹتے ہوئے کہا، کان کھول کر سن لیجئے، اب مجھ جیسا عیار نامدار آپ جیسے عقل کے کورے کے ساتھ ایک پل گزارنا بھی باعث شرم ہے۔ میں ہرگز ایسے شخص کی خدمت میں رہ کر فخر نہیں کر سکتا جس نے خطرناک دشمنوں کو پنپنے کے لیے چھوڑ دیا ہو، اور ابن ادنا جیسے مردود کے فریب میں آ کر اپنی منزل سے منہ موڑ لیا ہو۔ عمرو، امیر حمزہ غضب ناک ہو کر گرج اٹھے، خبردار، ابن ادنا کو دوبارہ مردود مت کہنا، ان جیسا مقدس اور بلند مرتبہ بزرگ میں نے روئے زمین پر نہیں دیکھا، فوراً توبہ کر، نہیں تو ابھی زمین سے تیری ناک رگڑ دوں گا۔ اچھی بات ہے، عمرو نے سنبھلتے ہوئے کہا، اگر وہ ایسے ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو اب سے میں انہی کی خدمت میں رہوں گا، لو میں جاتا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ یہ کہہ کر عمرو نے چھلانگ لگائی۔ امیر حمزہ نے جھپٹ کر اسے دبوچنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈبکی لگا کر صاف نکل گیا۔ امیر چند قدم اس کے پیچھے بھاگے، پھر بے بس سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ عمرو ان کی پہنچ سے دور تیز ہوا کی مانند اڑا چلا جا رہا تھا۔ دوڑنے کی یہ غیر معمولی طاقت اسے نبیوں کی عنایت سے حاصل ہوئی تھی۔ دنیا کا کوئی شخص یا طاقتور گھوڑا بھی اس کی گرد کو نہ پا سکتا تھا۔ عمرو کے اس طرح بگڑ کر چلے جانے سے امیر حمزہ کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ غصے اور افسوس کی حالت میں وہ بوجھل قدموں میں چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، آنن فانن ان کی واپسی کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی آرام گاہ میں پہنچے، ان کے فرزند، دوست اور سردار جوک در جوک شامیانے میں سلام کے لیے جمع ہونے لگے۔ امیر حمزہ نے آرام گاہ میں داخل ہوتے ہی ملازموں کو حکم دیا، کوئی میرے پاس نہ آئے۔ اگر لوگ شامیانے میں جمع ہوں تو کہہ دینا امیر تھکے ہوئے ہیں، آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، جس کو آنا ہو کل صبح آئے۔ اس حکم کی مطابق آرام گاہ کے دروازوں پر کڑا پہرا لگ گیا۔ جو لوگ شامیانے میں جمع ہو چکے تھے وہ رخصت ہو گئے۔ اس رات امیر خاصی رات گئے تک نہ سو سکے۔ بچپن کے بے تکلف دوست اور ہزار مصیبتوں میں کام آنے والے ساتھی کی علیحدگی ان پر شاق گزر رہی تھی۔ رہ رہ کر انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ آخری طلسم اور لقا وغیرہ کے محفوظ رہنے اور ابن ادنا کے بارے میں جب وہ عمرو کے الفاظ یاد کرتے تو اور بھی بے چین ہو جاتے۔ طرح طرح کے سوالات ان کے دل میں پیدا ہوتے۔ کیا آخری طلسم باقی ہے؟ لقا، فرامرز اور بختیارک زندہ ہیں؟ ابن ادنا کوئی عیار جادوگر ہے؟ یہ بات بار بار ان کے دل میں چٹکیاں لیتی کہ آخر عمرو کو ابن ادنا کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نے طلسم کے بارے میں میرے بیان سے اختلاف کیوں کیا؟ ضرور کسی خاص ذریعے سے اسے اس کی خبر ملی ہوگی۔ کاش میں اس کے کہے پر ٹھنڈے دل سے غور کرتا، کاش میں اس سے اصل ذریعہ پوچھتا یا وہ خود ہی بیان کر دیتا۔ دوسرے دن صبح کو امیر نے شامیانے میں دربار کیا۔ اس موقع پر تمام سردار اور امیر کے فرزند موجود تھے۔ بزرج مہر کے تینوں فرزند خواجہ بزرگ امید، خواجہ سیاوش اور خواجہ دریا دل بھی حاضر تھے۔ عمرو کے بارے میں تفتیش کرتے ہوئے جب ان حکیم زادوں سے امیر کو معلوم ہوا کہ عمرو نے جو کچھ کہا تھا بے بنیاد نہ تھا، تو اس شرم سے ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے لندھور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عزیز، میں عمرو سے سخت شرمندہ ہوں، اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ سنا ہے ان دنوں وہ تیری بات بہت مانتا ہے، تجھے اپنا دوست گردانتا ہے، پس تو اسی وقت جا اور جس طرح بھی بن پڑے اسے منا کر واپس لے آ۔ یہاں سے سیدھے شمال کی جانب وہ کہیں نہ کہیں تجھے ضرور مل جائے گا۔ اگر وہ ضد نہ چھوڑے تو کہنا آخری طلسم فتح کیے بغیر لوٹ آنے سے امیر کا دل کباب ہے، پل پل ان کے لیے عذاب ہے۔ جب تک تو نہ پلٹ آئے گا حمزہ ہرگز اس طرف قدم نہ اٹھائے گا۔ بس اب تو فوراً روانہ ہو جا اور دوپہر تک ہر حالت میں عمرو سمیت واپس آ جا، خدا تیرا مددگار ہو۔ لندھور یہ سن کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، اے عالی قدر امیر، اطمینان رکھیے، میں اسی دم جاتا ہوں، جس طرح بھی ممکن ہوا خواجہ عمرو کو منا کر لے آتا ہوں۔ ابھی صبح ہے، مجھے امید ہے کہ دوپہر تک ضرور بامراد واپس آ جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، امیر حمزہ نے کہا، اور لندھور تعظیم پیش کر کے شامیانے سے باہر نکل گیا۔ اب خواجہ عمرو کا حال سنیے۔ امیر حمزہ کے سامنے سے ہوا ہونے کے بعد شمال کی سمت وہ مسلسل دوڑتا چلا گیا۔ کئی میدان اور اتار چڑھاؤ پار کر کے وہ جھاڑیوں کے درمیان کے ایک تنگ اور لہریے دار راستے پر جا پہنچا۔ یہ راستہ ختم ہوا تو اس نے ایک کشادہ میدان اپنے سامنے پایا۔
اس میدان کے دائیں حصے کی جانب ایک چبوترا اور اس کے اوپر پڑا ہوا پھوس کا ایک چھپر دیکھ کر وہ رک گیا۔ ابن ادنا کے ٹھکانے کے بارے میں امیر حمزہ نے اسے کچھ بھی نہ بتایا تھا، مگر خود بخود اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ ہو نہ ہو ابن ادنا کا یہی ڈیرا ہے۔ چھپر کے نیچے یا ارد گرد دور دور تک کہیں کوئی آدم زاد نہ دکھائی دیتا تھا، مگر چونکہ عمرو کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابن ادنا ہزار شکل کے آخری اور مضبوط ترین طلسم کا محافظ ہے، اس لیے یہ سناٹا دیکھ کر وہ مایوس نہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ چھپر کے نیچے جا کر بیٹھ رہا تو ابن ادنا کسی نہ کسی جانب سے ضرور حاضر ہوگا۔ عمرو کا یہ خیال 100% درست ثابت ہوا۔ چھپر کے نیچے بیٹھے ہوئے اسے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پشت کی جانب کچھ آہٹ محسوس ہوئی، ساتھ ہی آواز آئی، السلام علیکم یا عمرو۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا تو سناٹے میں آ گیا۔ چبوترے کے نیچے ایک نورانی چہرے والا شخص شیر ببر پر بیٹھا تھا۔ شیر کی عیال سے اس کے دونوں ہاتھوں میں لگام کی طرح لپٹی ہوئی تھیں۔ تم پر خداوند لقا کی رحمت ہو، عمرو نے جواب میں کہا۔ شیر پر سوار شخص کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ نیچے اتر کر چبوترے پر چڑھنے لگا۔ اسی لمحے شیر پلٹا اور بادل کی طرح گرجتا اور بجلی کی طرح کڑکتا ایک سمت جا کر نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ کیا ابن ادنا تم ہی ہو؟ وہ بزرگ چبوترے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ عمرو نے اس سے پوچھا۔ ہاں، ابن ادنا نے کہا اور سوال کیا، کیا تم دین ابراہیم چھوڑ کے خداوند لقا پر ایمان لے آئے ہو؟ بالکل، اور یہی نہیں، اب میں امیر حمزہ کی صحبت سے بھی بیزار ہوں اور خداوند لقا کی سرپرستی کا طلبگار ہوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری مدد کرو، جلد سے جلد ان کے خدمت میں پیش کرو۔ فرامرز اور بختیارک مجھ سے خوب واقف ہیں، مجھے وہ ملازمت پر آمادہ پاتے ہی اپنی ناک کا بال بنا لیں گے اور تجھے بھی نہال کر دیں گے۔ بس یہ سمجھ لے امیر حمزہ کا جو آج نام ہے وہ سب میرا ہی کام ہے۔ میں جس کے مخالف ہو جاؤں اس کا مقدر میں خواری ہے، جس کا دوست بن جاؤں اس کا پلہ بھاری ہے۔ اے عمرو، بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں، تیرے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ابن ادنا نے کہا اور چند ثانیے کچھ سوچ کر فکر مند لہجے میں بولا، تو نے مجھے بڑی مشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخری طلسم خداوند لقا کی آخری پناہ گاہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی صورت بھی امیر حمزہ اس طرف جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ دیر پہلے یہ بات میں نے ان کے دل میں بٹھا دی کہ اب یہاں کوئی طلسم باقی نہیں ہے۔ اگر تجھے ہم نے اپنی پناہ میں لیا تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس کا پتہ چل جائے گا اور وہ ضرور طلسم کا رخ کرے گا۔ اے ابن ادنا، عمرو نے کہا، تو سخت دھوکے میں ہے۔ مجھے پناہ دے یا نہ دے، مگر یہ جان لے کہ لشکر میں پہنچتے ہی امیر کو تیرے فریب کا حال معلوم ہو جائے گا اور وہ جلد ہی طلسم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ حکیم بزرج مہر کے جن لڑکوں نے مجھ پر تیری اور طلسم کی حقیقت ظاہر کی ہے وہی اسے بھی بتا دیں گے۔ پس بہتر یہی ہے کہ یہ خوش فہمی ترک کر اور میری دوستی اور عیاری پر بھروسہ کر۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ خداوند لقا کی عنایت سے تجھے ہر طرح کے اندیشوں سے چھڑاؤں گا اور امیر حمزہ اور اس کے سارے ساتھیوں کو پورا مزہ چکھاؤں گا۔ ابن ادنا عمرو کے ایک ایک لفظ پر غور کرتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، اے عمرو، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تو خداوند لقا کا ہر حالت میں وفادار رہے گا؟ ثبوت میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمرو نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک گیند نکال کر اس کی آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے بولا، غور سے دیکھ، میرے دل کی ہر بات اس میں نظر آ جاتی ہے۔ ابن ادنا نے گیند پر نگاہیں جما دیں۔ گیند چکنی اور چمکدار ضرور تھی، مگر نہ اس میں کوئی تحریر دکھائی دے رہی تھی نہ کوئی شکل۔ ابن ادنا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عمرو نے گیند کو دبا دیا۔ پھس کی آواز کے ساتھ ہی صفوف بے ہوشی کی پھوار ابن ادنا کی ناک میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک چھینک لی اور بے ہوش ہو گیا۔ عمرو نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پیر ریشمی ڈوری سے باندھ دیے اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو کر اسے غلغلہ سنگھانے لگا۔ ابن ادنا ہوش میں آ گیا۔ اب عمرو نے غلغلہ رکھ کر خنجر نکالا اور اس کی نوک ابن ادنا کی گردن پر رکھتے ہوئے بولا، اے ابن ادنا، تو میرے قابو میں ہے، بول، کیا تجھے کوئی میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ اے عمرو، کیا وفاداری کا ثبوت اسی طرح دیا جاتا ہے؟ کیا تو اسی لیے آیا تھا کہ مکر سے قابو پا کر مجھے ہلاک کرے اور آخری طلسم کا کام تمام کرے؟ کیا خداوند لقا کی خدمت اور بندگی کا تیرا دعویٰ ڈھونگ تھا؟ اے ابن ادنا، عمرو اس کے سینے سے اترتے ہوئے بولا، اپنی وفاداری کا اس سے بہتر ثبوت میں اس وقت نہیں پیش کر سکتا۔ اگر میرے دل میں تجھ سے برائی اور خداوند لقا کی بے وفائی ہوتی تو یہ خنجر اب تک کئی بار تیرے سینے کے پار ہو چکا ہوتا۔
مگر تو دیکھ لے کہ تجھ پر قابو پانے کے باوجود میں نے تجھ سے کیا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر عمرو نے ابن ادنا کے ہاتھ پیروں کے سارے بند کاٹ دیے۔ وہ حیرت اور شک کی نگاہوں سے عمرو کو دیکھنے لگا۔ عمرو نے فوراً اپنا خنجر اس کے سامنے چٹائی پر پھینکتے ہوئے کہا، اگر تو میری اس حرکت سے ناراض ہوا ہے تو اس خنجر سے جس طرح چاہے سزا دے، اف نہ کروں گا، اور اگر تجھے میری وفاداری کا یقین آ گیا ہے تو اب دیر نہ کر، جلد مجھے خداوند لقا کے دربار میں لے چل۔ اے عمرو، خداوند لقا کی قسم، میرا دل تجھ سے صاف ہوا، پر یہ جان لے کہ تیرے سفوف بے ہوشی نے مجھ پر کوئی اثر نہ کیا تھا، نہ تیرا خنجر مجھے کچھ تکلیف دے سکتا تھا، صرف تیری نیت کا پتہ چلانے کے لیے میں نے بے ہوشی کا سونگ رچایا تھا۔ اگر تو مجھ پر خنجر کا وار کرتا یا قیدی بنا کر امیر حمزہ کے پاس لے جانے کا خیال کرتا تو میں چٹکی بجاتے میں تیری گرفت سے آزاد ہو جاتا اور جو جی میں آتا تیرے ساتھ کر گزرتا۔ سن لے کہ میں 1000 شکل کے آخری طلسم کا محافظ ہوں، سوائے حیدر کرار کی تلوار کے دنیا کا کوئی ہتھیار مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور حیدر کرار کی تلوار ابھی پردہ غیب میں ہے۔ یہ راز کی بات نکالتے ہی ابن ادنا نے اپنے جوش پر قابو پا لیا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے بھروسہ ہے کہ خداوند لقا تجھے دیکھ کر بے حد مسرور ہوگا، مگر بغیر حکم یا اجازت میرا تجھے وہاں لے جانا خلاف دستور ہوگا۔ بس آج کی رات تو یہیں بسر کر، کل تک کے لیے حوصلے سے صبر کرو، میں اسی وقت دربار خداوندی کو جاتا ہوں، جیسے ہی موقع ملا تیرا سارا حال کہہ سناؤں گا، اور ہر حاضری کی اجازت لے کر کل دن نکلتے نکلتے لوٹ آؤں گا۔ یہ کہہ کر ابن ادنا رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمرو نے اٹھ کر اسے الوداع کہا۔ چلتے چلتے ابن ادنا نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس ویرانے، چھپر اور چبوترے کو حقیر جان کر دل نہ چھوٹا کرنا۔ جب تو آرام کرنا چاہے گا اس چٹائی کو نرم مخمل کی قالین پائے گا۔ کھانے پینے اور آرام کا جو بھی سامان آواز دے کر طلب کرے گا تیرے سامنے غیب سے آ جائے گا۔ یہ بات ختم کر کے ابن ادنا نے جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ عین اسی لمحے وہی پہلے والا ببر شیر جانے کدھر سے آیا اور چبوترے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن ادنا نے اس کی عیال کو دائیں بائیں سے لگام کی طرح مٹھی میں جکڑا اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیر نے چند زکندیں بھریں اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ وہ رات عمرو نے بڑے عیش میں گزاری۔ قسم قسم کے کھانے، مٹھائیاں، میوے اور پھل سونے چاندی کی پلیٹوں میں منگوائے۔ جو کھائے سو کھائے، باقی برتنوں سمیت زنبیل میں چھپائے۔ کھا پی کے راگ رنگ کی سوجی، روب کے ساتھ آواز دے کر سازندوں، موسیقاروں اور رقاصاؤں کو بلوایا۔ جنگل میں منگل منایا۔ دوسرے دن تک دیر تک پڑا سوتا رہا۔ آنکھ تب کھلی جب سورج کی گرمی اور چمک چہرے کو لگی۔ ہڑبڑا کر اٹھا، ادھر ادھر سر گھمایا، اپنے سوا کسی کو نہ پایا۔ بے فکری کے ساتھ ہاتھ منہ دھویا، ضروریات سے فراغت پائی، ناشتہ منگوایا اور خوب ڈٹ کر کھایا۔ ناشتے سے نپٹ کر چھپر کے سائے میں ہو بیٹھا اور اطمینان کے ساتھ ابن ادنا کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جانب سے ایک ببر شیر آتا دکھائی دیا۔ اس کی پیٹھ پر ابن ادنا بیٹھا تھا۔ عمرو اس کے استقبال کو اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی ابن ادنا نے شیر سے اتر کر چبوترے پر پیر ٹکایا، عمرو نے اس کی پیشوائی کے لیے قدم بڑھایا۔ ابن ادنا نے لپک کر عمرو کو گلے لگایا اور فوراً اسے لقا کی طلبی کا مژدہ سنایا۔ عمرو نے خوش ہو کر اسی دم روانہ ہونے کی بےتابی دکھائی۔ اس پر ابن ادنا نے جنگل کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھائی۔ پلک جھپکتے میں اس جانب سے ایک ببر شیر چھلانگے لگاتا ہوا آیا اور پہلے شیر کے پیچھے چبوترے کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ابن ادنا نے عمرو کو اس پر سوار ہونے کا اشارہ کیا اور خود اپنے شیر کی طرف بڑھا۔ عین اسی موقع پر نہ جانے کہاں سے ایک کوا آیا اور چھپر پر بیٹھ کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا۔ ابن ادنا نے چونک کر کوے کی طرف دیکھا تو عمرو بھی کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کوے کی کائیں کائیں کو غور سے سننے کے بعد ابن ادنا نے عمرو کی طرف منہ کیا اور بولا، اے عمرو، حمزہ سخت پشیمان ہے اور تجھ سے ملنے کے لیے پریشان ہے۔ تیرے منانے کو اس نے لندھور کو روانہ کیا ہے، جو اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر بھاگم بھاگ ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ بہت خوب، گویا یہ کوا یہی خبر لایا ہے۔ درندوں کی طرح تم نے یہاں کے پرندوں کو بھی اپنا آلہ کار بنایا ہوا ہے۔ عمرو نے کہا، ہاں، یہ سب میری جادوئی طاقت کا ادنا سا کرشمہ اور خداوند لقا پر ایمان کا نتیجہ ہے۔ خیر، کیا خیال ہے، اب چلو گے، اس آنے والے سے ملو گے؟ عمرو فکر میں پڑ گیا، مگر جلد ہی کچھ سوچ کر بولا، چلنا تو خیر ہے ہی، کیوں نہ لگے ہاتھ اس آنے والے سے بھی 2 باتیں کر لوں، جلی کٹی سنا کر دل کا کچھ اور بوجھ ہلکا کر لوں۔ بندہ پہلی بار دربار خداوندی میں حاضری کا شرف پا رہا ہے،
یہ شرم مارے ڈالتی ہے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ کیا عجب لندھور کی ملاقات سے کام بن جائے، کوئی اچھا تحفہ ہاتھ آ جائے۔ اگر تو برا نہ مانے تو بہتر ہوگا کہ ان شیروں کو تھوڑی دیر کے لیے بھگا دے اور خود کو بھی کسی درخت کی اوٹ میں چھپا لے۔ وہ مجھے تنہا پائے گا تو بے جھجک قریب چلا آئے گا اور میرا کام بن جائے گا۔ عمرو کی باتیں سن کر ابن ادنا زیر لب مسکرایا۔ شیروں کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ کو ہلکے سے ہلایا۔ دونوں شیر ایک ساتھ بگٹٹ بھاگ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ابن ادنا چبوترے سے نیچے اترا اور ایک قریبی درخت کی طرف چلا اور پھر اس کے تنے کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے پلٹ کر اطمینان کے ساتھ چھپر کے سائے میں نشست جمائی، جھاڑیوں والے راستے پر نگاہ دوڑائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ لندھور کاندھے پر گرز رکھے ہاتھی کی گردن پر بیٹھا آندھی طوفان کی طرح چلا آتا ہے۔ عمرو جوں کا توں بیٹھا رہا، مگر اس پر نگاہ ڈالتے ہی لندھور چیخ پڑا، عمرو بھائی، خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ قریب پہنچنے پر جیسے ہی وہ ہاتھی کی گردن سے کود کر چبوترے پر آیا، عمرو نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا، لندھور بھائی، خیریت تو ہے؟ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ نہ ہود ہے، نہ اماری، نہ مہاوت ہے، نہ جھول۔ کیا تم بھی میری طرح امیر حمزہ سے لڑ کر آئے ہو؟ لندھور نے بڑھ کر عمرو کو گلے لگایا اور بولا، خدا کا شکر ہے، ہر طرح خیریت ہے۔ میں امیر سے لڑ کر نہیں بلکہ انہی کے حکم پر تمہیں ساتھ لے چلنے کے لیے آیا ہوں۔ تیاری میں دیر لگتی، اس لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی مہم یا جنگ پر تو نہیں جانا تھا۔ اب خدا کے لیے اٹھو، ایک پل کی دیر نہ کرو، میری اس حالت میں آنے کی شرم رکھو، واپس چلو۔ امیر کو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنے کا بڑا دکھ ہے، وہ تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرتے رہے۔ آخر عمرو واپس جانے پر راضی ہو گیا اور لندھور کی تعریف کرتے ہوئے بولا، لندھور بھائی، آفرین ہے تم پر، دوست ہو تو تم جیسا ہو۔ تم سفارش نہ کرتے تو ہرگز میرا دل امیر حمزہ سے صاف نہ ہوتا۔ اچھا ہوا ٹوٹے دل جڑ گئے، زندگی بھر کی وفاداری کی آبرو رہ گئی، ورنہ میں تو فیصلہ کر چکا تھا کہ امیر حمزہ کا ساتھ چھوڑ دوں گا، لقا کی ملازمت اختیار کروں گا۔ بس میں یہاں سے اس طرف روانہ ہی ہونے والا تھا کہ تم آ گئے۔ شکر ہے میں بھی غداری اور بدنامی سے بچ گیا۔ لو، اس خوشی میں منہ میٹھا کرو، پھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، کچھ دیر نہ جانے کیا کرتا رہا، پھر جو ہاتھ باہر نکالا تو مٹھی میں 4 لڈو تھے۔ یہ لڈو لندھور کو دے کر اس نے پھر زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ اس بار بھی اس نے 4 لڈو نکالے، مگر اس مرتبہ پہلے جتنی دیر نہ لگائی۔ دونوں مزے لے لے کر کھانے لگے۔ آخر میں عمرو تو اپنا سارا حصہ صاف کر کے اطمینان سے ہاتھ منہ پہنچنے لگا، مگر چوتھا لڈو حلق سے اتارتے ہی لندھور کا حال غیر ہونے لگا۔ سر کو جھٹک کر وہ کھڑے ہونے کے لیے اٹھا، مگر چکرا کر لمبا لمبا لیٹ گیا۔ عمرو نے قریب آ کر اسے زور زور سے ہلایا، مگر جب اسے پوری طرح بے ہوش پایا تو ابن ادنا کو آواز دی۔ جس درخت کی اوٹ میں وہ چھپا کھڑا تھا وہ چبوترے سے خاصے فاصلے پر تھا، مگر وہ نہ صرف انہیں دیکھ رہا تھا بلکہ جادو کے زور سے ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ صاف سن رہا تھا۔ لڈو نکالنے سے پہلے عمرو نے جو فکرے زبان سے نکالے تھے انہیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمرو کا خیال پلٹ گیا ہے۔ وہ لقا کے بجائے پھر سے امیر حمزہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو گیا ہے۔ اس بات پر غصے سے وہ اندر ہی اندر کھولنے لگا اور اسے اپنے جادو کا نشانہ بنانے کی سوچنے لگا۔ عمرو کے آواز دینے پر وہ درخت کی اوٹ سے نکلا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے عمرو کے لیے نفرت اور حقارت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ چبوترے پر پہنچ کر جیسے ہی اس نے عمرو کو ملامت کرنے کا خیال منہ سے کھولا، اس کی نگاہ لندھور پر پڑی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر اس کے الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اس نے کہا، اے عمرو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ امیر حمزہ کے لشکر ہراول کا سردار اور بے مثال پہلوان ہے۔ میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ اب میں اسے باندھ کر لے چلوں گا اور خداوند لقا کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ یہ کہہ کر عمرو نے ریشمی ڈوری کا گچھا نکالا، لندھور کے پیروں کو مضبوطی سے باندھا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے بعد شیروں پر سوار ہو کر دونوں لقا کے طلسم کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ درجنوں اتار چڑھاؤ، جنگل، جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے میدان طے کرنے کے بعد ایک جگہ ابن ادنا کے اشارے پر دونوں شیر رک گئے۔ اب تک عمرو کو ہر اونچی جگہ سے طلسمی عمارتیں نظر آتی رہی تھیں۔ جس طرح یہ عمارتیں قریب ہوتی جا رہی تھیں اس سے اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ 3/4 سے زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے۔ اب جیسے ہی ہم کسی بلندی پر پہنچیں گے طلسم کے آثار پہلے سے زیادہ صاف اور قریب نظر آئیں گے۔ لیکن جب ایک چڑھائی طے کر کے وہ اس کے اوپر پہنچے اور عمرو نے سامنے نگاہ جمائی تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔
نہ طلسمی ٹیلے کا کہیں پتہ تھا، نہ اس پر نظر آنے والی عمارتوں کا۔ نیچے ایک بہت بڑا ہموار میدان تھا، اور سامنے جس جگہ سے یہ میدان ختم ہوتا تھا اس کے پیچھے دھند اور غبار کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ عمرو نے سوال کیا۔ طلسمی عمارتیں کہاں گئیں؟ میدان کے پیچھے یہ دھواں سا کیوں چھایا ہوا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، ابن ادنا نے کہا، یہ بتاؤ کیا یہ میدان صاف ہے؟ اس میں تمہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا؟ عمرو بڑے غور سے میدان میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ اف، اس میں تو کروڑوں اربوں مکھیاں، مچھر اور بھونگے منڈلا رہے ہیں۔ بس، ابن ادنا نے کہا اور شیروں کو اشارہ کیا۔ دونوں شیر بلندی سے اتر کر میدان کے کنارے آ کر رک گئے۔ ذرا اور غور سے دیکھو۔ عمرو سٹ پٹا کر پھر میدان میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ فرش سے لے کر 10-12 فٹ کی بلندی تک پورے میدان میں مکھیوں، مچھروں اور بھونگوں کے جھنڈ بری طرح چکر کھا رہے تھے۔ ان کی بھن بھناہٹ کا شور اتنا خوفناک تھا کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کے درمیان سے ہو کر جو بھی جاندار گزرے گا نہ سانس لے سکے گا، نہ آنکھیں اور نہ کان کھلے رکھ سکے گا۔ یہ تو تھی فرش سے اوپر کی مصیبت، مگر فرش پر عمرو نے جو کچھ دیکھا اس پر وہ جھرجھری لیے بغیر نہ رہ سکا۔ پورے میدان میں لاکھوں کروڑوں سانپ، بچھو اور خوفناک چیونٹے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ گھبراؤ نہیں، یہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، عمرو کو دہشت زدہ پا کر ابن ادنا نے کہا۔ یہاں سے طلسم کی حد شروع ہوتی ہے۔ میں یہاں اس لیے رک گیا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے تم سے چند باتیں کر لوں۔ یہ سن کر عمرو کا ڈر تو خیر جاتا ہی رہا، مگر اسے یہ شبہ بھی ہو گیا کہ ابن ادنا اس سے کسی طرح کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس نے ابن ادنا کو گھورتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابن ادنا بولا، خواجہ میں تمہاری ایک حرکت پر بہت حیران ہوں۔ لندھور جیسے گرانڈیل پہلوان کو تم نے اپنی 2 بالشت کی زنبیل میں کیسے رکھ لیا؟ کیا تم بھی جادوگر ہو؟ ارے بس اتنی سی بات، عمرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، میاں لندھور تو کچھ بھی نہیں، میں چاہتا تو اس کے ہاتھی کو بھی اس جھولی میں ڈال لیتا۔ یہ جادو نہیں، خدائی کرامت ہے۔ خدا کے نبیوں نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک، دوڑنے کی غیر معمولی طاقت، دنیا کا کوئی انسان مجھ سے دوڑ میں بازی نہیں لے جا سکتا۔ دوسری، یہ زنبیل یا جھولی، اس میں دنیا کی ساری چیزیں سما سکتی ہیں۔ کوئی چیز خواہ وہ کتنی ہی بڑی اور وزنی کیوں نہ ہو، اس کے اندر جا کر دانے کے برابر ہو جاتی ہے، اور نکالو تو پھر پہلے جتنی ہو جاتی ہے۔ تیسرا تحفہ جو مجھے ملا ہے وہ ایک چادر ہے۔ اس چادر میں یہ صفت ہے کہ میں اسے اوڑھ لوں تو میں سب کو دیکھوں پر خود کو کسی کی نظروں میں نہ آنے دوں۔ جو چیز بھی اس میں چھپا لوں سب کی نگاہوں سے غائب ہو جائے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ان میں سے کوئی بھی معاملہ دیکھنا تو حیران نہ ہونا، نہ اسے جادو سمجھنا۔ سمجھ گئے؟ ابن ادنا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ ہے، آپ کا جواب نہیں۔ اچھا کیا جو یہ باتیں مجھے بتا دیں۔ ویسے آپ یقین رکھیں خداوند کے حضور، آپ کی میں نے پہلے ہی اتنی تعریف کی ہے کہ وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہی لیں گے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، عمرو بھائی، خداوند کے سامنے ذرا خیال رکھیے گا۔ بختیارک کی مخالفت کے ڈر سے میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ عمرو اپنے آپ نہیں بلکہ میرے سمجھانے بجھانے پر حضور کی ملازمت کے لیے آمادہ ہوا ہے۔ ایسا نہ کرتا تو بختیارک ہرگز آپ پر بھروسہ نہ کرتا اور آپ کے خلاف خداوند کے کان بھرتا۔ ٹھیک کیا نا میں نے؟ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری عزت رکھنے کے لیے اور بھی جو چاہو کہہ سکتا ہوں۔ عمرو اس کی خوشامد سے خوش ہو کر بولا۔ سچ عمرو بھائی، تو پھر ایک مہربانی اور کرنا۔ معاملہ یہ ہے کہ کل رات تمہاری خاطرداری کا سارا خرچ میں نے اپنی جیب سے بھرا ہے۔ ایک تو تم نے دل کھول کر فرمائشیں کیں، دوسرے سونے چاندی کے سارے برتن بھی رکھ لیے، اور میں بالکل کنگال ہو گیا ہوں۔ خیر تم اب میرے بھائی بن چکے ہو، نہ خرچے کا مطالبہ کر سکتا ہوں نہ برتنوں کا۔ بس اتنا کرنا کہ خداوند تمہیں قیمتی چیزیں اور لمبی رقم انعام دیں تو اس میں سے بھائی سمجھ کر آدھا مال مجھے دے دینا۔ اچھا یہ بات ہے، عمرو نے کہا، گویا تم ہاتھیوں سے گنے کھانا چاہتے ہو۔ میاں خیریت چاہتے ہو تو یہ بات دماغ سے نکال دو کہ کبھی تم مجھ سے بھی کچھ وصول کر سکتے ہو۔ اس بھول میں بھی نہ رہنا کہ میں کسی پر اپنا حساب چھوڑ سکتا ہوں۔ اب سب سے پہلے فوراً 5 لاکھ روپے نکالو۔ یہ اس بات کا نذرانہ ہوگا کہ خداوند کے سامنے میں اقرار کروں گا کہ صرف تمہارے سمجھانے بجھانے سے میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا قبول کیا ہے۔ بس زیادہ سوچ بچار نہ کرو، رقم نہ ملی تو ایک قدم آگے نہ بڑھاؤں گا۔ واہ عمرو بھائی واہ، ابن ادنا نے کہا، یہی تمہارا انصاف ہے؟ ایک تو میرا ہزاروں کا مال ہضم کر گئے، دوسرے مجھی سے رقم مانگتے ہو۔
خداوند کے سامنے جو تمہارا رنگ جمایا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ میاں یاد رکھنا، میں تمہیں ساتھ نہ لے جاؤں تو قیامت تک تم خداوند کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں جو کچھ ملنا ملانا ہے اس کی حسرت ہی لیے رہ جاؤ گے۔ اچھا تو تم مجھے تڑی دے رہے ہو، عمرو نے بپھرتے ہوئے کہا، گویا تمہارے خداوند کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، میں کوئی 2 کوڑی کا آدمی ہوں۔ اچھا یوں ہی صحیح، اب 10 لاکھ دو گے تب بھی وہاں نہیں جاؤں گا، روک سکو تو روک لو، سیدھا امیر حمزہ کے پاس واپس جاتا ہوں۔ تم اپنے لالچ میں خداوند کا یہ رہا سہا ٹھکانہ بھی برباد کرنے بغیر نہ مانو گے۔ یہ کہہ کر عمرو شیر سے نیچے اترا اور پلٹ کر جانے لگا۔ ابن ادنا نے جو یہ رنگ دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ لقا کے سامنے عمرو کو لانے کی شیخی بگھار چکا تھا۔ خالی ہاتھ جاتا یا جادو کے زور سے عمرو کو بے بس کر کے لے جاتا تو بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر تھا۔ گھبرا کے عمرو کے پیچھے بھاگا اور خوشامدیں کرنے لگا۔